علی مدد یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد. سنت سے ثابت کر کے سیدہ فاطمہ نے خود کہا ہو کہ میں ابو بکر صدیق سے ناراض ہوں. تو یہ کوئی ضروری ہے کہ وہ خود کہیں؟ جو دوسرے سچے لوگ کہہ دیں کہ وہ ناراض ہیں. اس نے کہا عائشہ نے کہا. وہ قول عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نہیں ہے، وہاں پہ کالا ہے، کالا وہاں پہ زوری مراد ہے، وہاں پہ سیدہ عائشہ تو مراد نہیں. میں دکھاتا ہوں یہ بھی بکواس ہے جو آپ. میری بات سنیں نا، میری بات تو کمپلیٹ ہونے دینا. جی مجھے پتا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، بتائیں. نہیں وہ میں نئی چیز ہی آپ کو کہوں گا، جو آپ سمجھ رہے وہ نہیں کہوں گا. اب میری بات سنیں، وہاں پہ دیکھیں جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ ایک حدیث کو دے کے نہیں کیا جائے گا، حدیث کو دے کے کیا جائے گا. آپ کو زیادہ حدیث معلوم ہے آپ نے حجر کو، آپ کو زیادہ حدیث معلوم ہے آپ نے حجر اسقلانی کو. دیکھیں علم کی بات کریں نا، وہ تو نبی تو نہیں ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، وہ نبی تو نہیں ہے نا، اختلاف تو آپ کہہ رہے ہیں سب احادیث کو دیکھ کے کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا، آپ کو زیادہ علم ہے حدیث کا یا ذہبی کو؟ وہ تو بالکل امام مانتے ہیں، لیکن آپ کو زیادہ علم حاصل ہے یا ابن بطال کو جو شارح ہے بخاری؟ میری بات تو کمپلیٹ ہونے دیں گے نا، وہ آپ کو پھر ہی آپ کو بتاؤں گا نا کس کو علم زیادہ ہے. مجھے پتا آپ کیا کہنا چاہ رہے. کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا ادراج ہے، وہی ادعا کر رہے ہیں نا. میری بات سنیں، یہ پھر ناراضگی تو آپ کی کتابوں میں بھی ہے نا، وہاں پہ ناراضگی کیوں نہیں؟ جو یہاں پہ فتویٰ ہے وہ مولا علی پہ کیوں نہیں لگاتے آپ؟ اس کا میں جواب دوں گا. قدم چلتے ہیں نا، قدم پہ چلتے ہیں بھائی صاحب. پہلے بخاری کی بات کرتے ہیں، بخاری کی چلتے ہیں. بخاری میں اجازت دیں مجھے بات کرنے کی. ایک منٹ بھائی، میری بات کمپلیٹ ہونے دینا، پھر آپ کو میں کرتا ہوں نا. ٹھیک ہے آپ مجھے ایک منٹ بات کرنے دیں، پھر آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. جی آپ عرض یہ ہے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ سوال کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ کے جواب دیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جب مرضی چاہیں مجھے کاٹ دیں اور مجھے جواب نہ دیں. ٹھیک ہے، پھر شروع کر دیا نا، پھر شروع کر دیا آپ نے مجھے بات کرنا. ابھی آپ کا ادعا یہ ہے کہ یہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا ہو کہ میں ابو بکر سے ناراض ہوں. ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، یہ زہری کا قول. آپ کا یہ بھی ادعا ہے کہ شیعہ کتب میں موجود ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے زہرا سلام اللہ علیہا کو ناراض کیا. پہلی بات ہے بخاری کی بات کرتے ہیں، اس میں جو ہے زہری کا جو بات ہے آپ کہتے ہیں یہ ادراج ہے، اس کی دلیل ہمیں بتا دیں. پھر ہم اس کے بعد جب یہ مرحلہ ختم ہو گیا تو پھر آپ کو میں اجازت دیتا ہوں کہ ایک حدیث، زیادہ نہیں، ایک حدیث ہمیں دکھائیں کہ اس میں ناراضگی کی بات ہو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا امیر المؤمنین علیہ السلام کے درمیان. پھر میں اس حدیث کا جواب دوں گا اور اس کے بعد آپ کے ساتھ خدا حافظی کروں گا. اگر آپ کے پاس مزید احادیث ہیں اس موضوع پر تو پھر وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ تبارک و تعالی کال کیجئے، مزید احادیث ہم سنیں گے آپ سے اور ان احادیث کا میں ایک جواب دوں گا. لیکن میں یہ نہیں کر سکتا کہ آپ کو بہت زیادہ وقت دوں. ابھی آپ شروع کریں، لیکن جب میں بات کرنا شروع کروں تو مجھے میری بات کو نہ کاٹیے. ٹھیک ہے، بسم اللہ. جی جی میں کرتا ہوں بات. بسم اللہ کریں. میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں، اب جو ہمارے کتاب میں نا جو حدیث کی کل کتاب ہے اس میں نا 36 روایات آتی ہیں، 36 آتی ہیں، جس میں زوری خود بھی شامل ہے، لیکن یہ کشیدگی کے الفاظ نہیں ہیں. بعض روایات ایسی ہیں کہ جس میں زوری تو ہے لیکن کشیدگی کے الفاظ ہیں، اور بعض ایسی کا نام 11 روایات ہیں جس میں سیدہ فاطمہ کی ناراضگی کا ذکر ہی نہیں ہے. تو جو زوری جس میں خود شامل ہے، کئی روایات میں ان کے ناراضگی کے الفاظ ہیں، کہیں میں نہیں ہے. یہاں پہ اختلاف ہے. اب دیکھیں کہ زوری سے یہاں سے دراج ثابت ہے، وہ تو ہم اپنے امام سے ثابت کریں گے نا. یہ کہ نام ہے زوری نے کیا کام کیا ہے، دراج میں کیا تھا، وہ جو تدلیس جو بھی کرتا تھا، ٹھیک ہے، یہ ہم اپنی کتابوں سے ثابت کریں گے. تو اب ٹائم مختصر سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میرا جو سوال یہی تھا کہ سیدہ فاطمہ نے جو ناراضگی کی بات ہے وہ اپنے الفاظ دیکھیں نا، ناراضگی جو ہے وہ دل کا فعل ہے. جب تک وہ زبان سے بیان نہیں کریں گے تو ہم وہ نہیں مان سکتے نا ناراض ہیں بھی کہ نہیں. کیونکہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیں، حضرت ہارون علیہ السلام پہ ناراض ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر نبوت ایک دوسرے پہ ناراض ہو سکتی ہے، یہاں پہ نبوت مقابلے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ دیکھیں ناراضگی تو وہاں پہ بھی ہوئی ہے نا. اگر نبیوں کے درمیان ناراضگی ہو سکتی ہے تو ان کی نبوت میں فرق نہیں پڑتا. اگر یہ تو نبی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ ناراضگی اگر ہوگی تو یہاں پہ اس کی خلافت پہ فرق نہیں پڑ سکتا. انبیاء کے بدل کیا کہا، دوبارہ کہہ دیں. میں کہہ رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام پہ ناراض ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہاں پہ ان کی نبوت میں فرق پڑے گا؟ نہیں ناراض کیوں نہیں ہوئے؟ سر کے بال اور داڑھی نہیں پکڑے؟ سر کے بال اور داڑھی پکڑی کہ نہیں پکڑی؟ پیار سے پکڑا، پیار سے پکڑا، پیار سے پکڑا نا. کیوں پکڑا؟ کہ وہ تو نبی غیب کے علم بھی تو جانتے ہیں نا. نبی غیب کے علم ہے کہ نہیں ان کو ہے؟ اگر وہ اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے بات. اچھا مجھ سے سوال کیا نا، مجھ سے جب سوال کرتے ہو تو پھر خاموش رہو تاکہ میں جواب دوں. ٹھیک ہے نا. میرا سوال ابھی میں اپنے ابھی آپ نے سوال کیا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام کے درمیان. دیکھیں عزیز، کسی نبی کی سے بدتمیزی کرنا، اس کی توہین کرنا کفر ہوتا ہے. یہ تو سب کو معلوم ہے. آپ کے پاکستان میں اس کے تو بہت اس پہ فتنے ہوتے ہیں. اس پہ وہ کہتے ہیں کہ فلانے نے بھائی اس نے بلاسفیمی، پاکستان میں کہتے ہیں نا، اس نے بدتمیزی کی ہے، تو پھر اس پہ قتل ہوتے ہیں بہت سارے لوگ. یہ لوگ ان کی اتنی شرم نہیں ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو
اب عمر کی دفاع کے لیے ان لوگوں کو، عائشہ کی دفاع کے لیے کفر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک پیغمبر نے دوسرے پیغمبر سے بدتمیزی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استغفر اللہ کافر ہو گئے. وہ جو اجازت دیں بات نہیں ہو رہی، میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ میری بات نہ کاٹو، آپ نے مجھ سے سوال کیا، مجھے سوال جواب دینے دو. تو وہ جو آیت ہے قرآن مجید میں، اس میں تفاسیر اگر آپ کو چاہیے میں تفاسیر آپ ہی کی تفاسیر دکھاتا ہوں کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیار سے محبت سے حضرت ہارون علیہ السلام کا سر اپنے آغوش میں لیا، کیونکہ وہ واپس آئے پہاڑی سے، تو دیکھا کہ قوم جو ہے پورا ان کی قوم جو ہے وہ کیا اکثر یعنی اغلب صحابہ کیا صحابہ کرام کیا ہو گئے، سب کے سب وہ بچڑے کی عبادت کرنے لگے، صحابہ کافر ہو گئے سوائے کچھ کم کے قلیل کے. تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو سر اپنے بغل میں لیا. تو حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ احساس ہو گیا کہ جو لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں ان کو یہی لگے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غضب کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یا ابن امی، اے میرے بھائی میرے سر اپنی طرف نہ کھینچو اور دشمنوں کو اس طرح خوش نہ کرو، دشمن خوش ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ آپ کا یہ جو فعل ہے یہ میرے لیے ساتھ بدتمیزی ہے، لیکن جو دشمن ہے وہ بات کا بتنگڑ بنا دیں گے، کہہ دیں دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی پٹائی کی ہے، وہ اپنے بھائی کو مار رہے ہیں، ان کا سر کا بال کھینچ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ اس لیے اس میں آپ اگر چاہیے فخر رازی کے کتاب مفاتیح الغیب میں اس کی تفسیر ہے اور اس پہ تصریح سمجھ میں آ رہی ہے. اور کسی نبی سے بدتمیزی کرنا، اس کو مارنا، یہ کفر ہوتا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کفر کی نسبت دے رہے ہیں. اب میں یہی آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی کتابوں میں تو پھر میں بھی اس طرح بات کر سکتا ہوں نا. حضرت آدم علیہ السلام کے جو کفر کے فتوے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اصول کافی میں صحیح اور سناد کے ساتھ ہیں، صحیح سند کے ساتھ ہیں. ایک موضوع چن لو، اگر آدم علیہ السلام کے متعلق بات کرنا ہے نا، آدم علیہ السلام کے متعلق اگر بات کرنا ہے نا، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہمارے کتب میں آدم علیہ السلام کو کافر کہا گیا، پھر بخاری کو چھوڑنا پڑے گا. ایک موضوع کو چن لو بھائی. نہیں چلو ٹھیک ہے، میں ایک موضوع پہ بات کرتا ہوں نا، میری ایک موضوع پہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو پتا تھا کہ ابو بکر صدیق ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل پتا تھا. تو پھر گئی کیوں؟ کیونکہ رسول کافی میں ایک حدیث ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ظالم کے ساتھ، میری بات تو سننے دیں، ٹھیک ہے، صحیح سند میں ہے کہ ظالم کے پاس سوال کیا نا، آپ نے سوال کیا کہ ظالم کے پاس کیوں گئی ہیں؟ تو میرا آپ نے سوال کیا تھا مجھ سے کہ ظالم کے پاس سوال کرتے ہو پھر کہتے کیوں جواب دیتے ہو؟ میرا سوال کمپلیٹ ہی نہیں ہوا، آپ آگے سے جواب دے رہے ہیں نا، میرا سوال تو کمپلیٹ آپ نے سوال کیا کہ ظالم کے پاس کیوں گئی ہیں؟ بھائی سوال کیا تھا اور نہیں ہوا. میں یہی آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو گئی ہیں وہاں پہ ان کو پتا تھا کہ ابو بکر صدیق ظالم ہے، تو پھر ان کے ساتھ مقدمہ لے کے کیوں گئی؟ میری پہلی بات کمپلیٹ ہونے دیں. کیونکہ اگر آپ امامہ سے پھر آپ کو بھی اٹھانا پڑے گا، کیونکہ ان کو اگر غیب کا علم تھا، ان کو بھی یہ پتا بھی تھا کہ انہوں نے نہیں دینا، تو پھر گئی کیوں؟ کیونکہ امام جعفر صادق کا قول ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، میرات اللہ قول میں ملا فاخر مجلس نے اس کا اعتراف کیا ہے، اور وسائل الشیعہ میں بھی ہے، وہاں پہ انہوں نے اعتراف کیا ہے، اس کا حدیث کیا کہ یہ صحیح الاسناد ہے. اگر ان کو علم تھا تو وہ میں بتاتا ہوں سولہ کافی میں میں آپ کو سکین بھیجوں گا نا، یہاں پہ میں لائبریری لے کے بیٹھا، ایڈریس دے دو، ایڈریس بھیجوں گا. او بھائی ایڈریس ابھی بتاؤ نا، متن پڑھو حدیث کیا ہے بھائی. میری بات سنیں نا، اب متن پہ تو نہ آئے نا، اب ٹائم جس حساب سے میں آپ کو سکین بھیجتا ہوں ابھی تھوڑی دیر بعد. او بھائی حدیث میں کیا لکھا ہے؟ حدیث میں کیا لکھا ہے؟ میری بات سنیں نا، میری بات سنیں، ٹھیک ہے. میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں، آپ مجھے پہلے سوال کا جواب لیں. اب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ گئی ہیں، وہ مولا علی کی اجازت لے کے گئی ہیں، ابو بکر صدیق کے بغیر اجازت کے لے کے گئی ہیں. اگر اجازت لے کے گئی کس شرعی دلیل سے؟ اگر بغیر اجازت گئی تو کس دلیل سے؟ آپ صحیح الاسناد سے ثابت کریں کہ مولا علی کی اجازت لے کے گئی ہیں. بغیر شور کی اجازت کے لے کے جانا کیا نام ہے، قانونی کا نام ہے، شرع کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دوسرا سوال آپ کر رہے ہیں ظالم کے پاس جانا بھائی. نہیں اسی سوال میں ہی ہے، یہ دوسرا سوال نہیں ہے، یہ دوسرا سوال ہے میرا. اور حدیث کیا ہے؟ حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں جو اب اشارہ کرے وہ حدیث کون سا ہے؟ وہ حدیث ہے نا، میں آپ کو میں سکین بھیجتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں، جس سے میں حدیث پڑھو نا بھائی. سکین پڑھنے بھیجنے سے پہلے حدیث پڑھو، حدیث میں کیا لکھا ہے؟ حدیث بھی پڑھیں گے نا، میرے پاس اردو متن پڑھا ہے، عربی بھی ہے، لیکن میرے پاس پڑھنا پڑے گا، وہ آپ کو میں بھیجوں گا. اردو پڑھو بھائی، حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے. اب ٹائم میں کرتا ہوں، میں آپ کو ابھی پڑھ کے بتاتا ہوں. ظالم کے پاس جانا اس میں کیا مشکل کیا ہے بھائی؟ اس میں بتاؤ نا وہ حدیث. میں ایک منٹ آپ رکیں گے کہ نہیں رکیں گے؟ میں انتظار میں ہوں، حدیث پڑھو بھائی. جی میں بالکل پڑھتا ہوں، میں آپ کو بھیجتا ہوں سکین. ایک منٹ رکیے گا. ذہن میں نہیں ہے حدیث میں کیا لکھا ہے بھائی، ویسے ذہن سے پڑھو. میں وہی تو بتا رہا ہوں، میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں نا کہ امام جعفر صادق کہ ظالم کے پاس اپنا مقدمہ لے کے جانا بھی حرام ہے. اگر یہ فیصلہ ان کے حق میں بھی مل جائے تو لے کے گیا تب بھی یہ اللہ کا نام ہے. میری بات سنیں آپ. نہیں کیوں نہیں؟ یہ میں نہ ثابت کروں تو پھر مجھے کہیے گا نا، آپ پڑھ کے بتائیں وہ کیا حدیث ہے، وہ بھی پڑھے نا، صحیح سند کے ساتھ ہے. اب مقدمہ سیدہ فاطمہ الزہرا، میری بات سنیں، سیدہ فاطمہ کے پاس جو لے کے گئی ہیں مقدمہ، وہ جانا
جانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ان کو جانا ہی حرام ہے. امام جعفر صادق ہے, امام کا قول حجت ہوتا ہے. آپ پہلے وہ حدیث کا ایڈریس دے دیں. اس طرح حدیث نہیں ہے کہ ظالم کے پاس میں بالکل دوں گا, ظاہری بات ہے. جو میں نے چیز پڑھی اللہ معاف کرے, امام کی طرف اللہ معاف کرے. اچھا میں آپ کو جواب دے دوں. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ابو بکر کے پاس گئی ہیں, ان کو پتا ہے کہ ابو بکر ظالم ہے اور ابو بکر یہ حق نہیں دے گا, لیکن امت کو نہیں معلوم. یہ ہمارے اور آپ کے لیے, اپنے بابا کے دین کو بچانے کے لیے ہے. وہ جا رہی ہیں تاکہ بعد میں پتا چلے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسند خلافت پہ بیٹھ گئے وہ اتنے دنیا پرست ہے کہ نہ صرف انہوں نے خلافت چوری کی اور نہ صرف انہوں نے امامت چوری کی, بلکہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک واحد اکلوتی بیٹی ہیں ان کا حق بھی انہوں نے چرایا ہے اور انہوں نے غصب کیا ہے. اگر زہرا سلام اللہ علیہا مطالبہ نہ کرتی, مطالبہ فتق نہ کرتی. ایک منٹ میرا جو ہیڈ فون ہے اس کا چارج ختم ہو رہا ہے, میں ہیڈ فون چینج کروں. ایک منٹ. جی کریں. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اگر یہ مطالبہ نہ کرتی تو دنیا والوں کو نہیں پتا چلتا کہ ابو بکر جو ہے غاصب فتق ہے. جس حدیث کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ حدیث یہ ہے کہ اگر دو شیعہ آپس میں اختلاف کریں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے کسی راوی کی طرف رجوع کریں اور ان کو اپنا قاضی بنائیں. اور اگر یہ جو گورنمنٹ قضات ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے جو قاضی ہوتے ہیں ان کے پاس جائیں, چاہے وہ حق کا فیصلہ بھی کریں تو ان کے لیے وہ باطل ہوتا ہے کیونکہ یہ ظالم کے پاس گئے. ٹھیک ہے نا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو گئی ہیں وہ ہمارے, ان کو پتا ہے کہ ابو بکر کبھی ان کو فتق نہیں دے گا اور یہ وہ حدیث کرے گا جو بھی کر رہا ہے اس اجازت دے. نہیں کمپلیٹ نہیں ہوئی جب ٹھیک ہے وہ ہمیں نہیں دے گا. لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس لیے گئی ہیں تاکہ تاریخ میں یہ بات رہ جائے کہ ابو بکر وہ شخص ہے کہ وہ غاصب فتق ہے, اور نہ صرف غاصب فتق ہے, غصب فتق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد بیٹی سے, ان کا اور کوئی اولاد نہیں, دنیا سے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی صرف ایک بیٹی تھی, اور لوگ نہیں تھے ان کے پاس. وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو عرب یا ابو بکر وغیرہ یہ سب جو تھے مشرک تھے, نجس کھاتے تھے, بتوں کی پرستش کرتے تھے, ہر طرح کے نجاسات خبائث میں یہ لوگ مبتلا تھے. یہ اپنے آبا کے دین پہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ احسان کیا ہے, ان کو ظلمات سے, تاریکی سے, ان کو جہالات سے, بت پرستی سے, نجاست خباثت کھانے سے ان کو نکالا ہے. اور ان کا اتنا احسان نہیں کیا کہ جس بیٹی کا انہوں نے بار بار حکم دیا کہ اس کا خیال رکھو, اس کا احترام کرو, اس کی عزت کرو, ان کی بات مانو, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹی کا ہاتھ خود چومتے تھے صحیح سند کے ساتھ. حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا ہے. تو اس بیٹی کا حق انہوں نے کھایا, اور وہی بیٹی جس کے متعلق یہ حدیث ہے کہ اس کے غضب سے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے, وہی بیٹی ابو بکر پہ غضبناک ہے. اچھا میری بات نہیں ختم نہیں ہو بات نا بھائی, بات ختم ہو جائے پھر. تو آپ بات اتنی لمبی کیوں کر رہے ہیں نا, یہ تو بات آپ نے سوال کیا ہے بھائی, ہمارے لیے گئی. میری بات سنیں, میری مرضی بھائی, میری مرضی. آپ نے سوال کیا ہے, میرے مذہب کے متعلق سوال کیا ہے, میری مرضی میں جواب دینا میرا فرض ہے. میں اتنی بات نہیں کیا بھائی. اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے کسی اور کو فون کریں. وہ بت پرست ہے, وہ یہ نجس ہے, اس طرح کی بات نہ کریں. آپ پورا اسلام سے پہلے بت پرست نجس تھے, اسلام سے پہلے یہ سب نجس تھے, بت پرست تھے. آپ کو جو غیرت آ رہا ہے مشرکین کی دفاع کے لیے, یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات سنو نہیں میں کاٹ دوں گا اگر آپ نے اس دفعہ میری آخری وارننگ ہے آپ کو, ایک دفعہ پھر اگر آپ نے میری بات کاٹی. چلو بات کریں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں. بہت مہربانی. میں غلط نہیں کہہ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لائے ہیں تو لوگ بت پرست تھے, لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے, ایک دوسرے کے قتل کرتے تھے, خبیث کھاتے تھے, نجس کھاتے تھے, اللہ کا نہیں پتا تھا, صلہ رحم کا نہیں پتا تھا, اور نیکی کرنے کا کوئی طریقہ ان لوگوں کو نہیں آتا تھا. آپ ان کی دفاع کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ احسان ہے, اللہ تعالیٰ نے ان منت کی ہم پر. احسان کیا ہے, اس پیغمبر کو بھیجا ہے, اس کے بدولت ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان میں داخل کیا ہے اور وہ لوگ بھی داخل ہو گئے. تو اس کا حق بنتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سب پر, محبت کا حق بنتا ہے, طاعت کا حق بنتا ہے, اور ان کا جو اہل بیت ہے ان سے نیکی کرنے کا حق بنتا ہے. بالخصوص کہ انہوں نے حکم بھی دیا ہے, اور اللہ نے فرمایا قرآن میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہ میں اس کام کا آپ کو نجاست سے میں نے نکالا ہے, شرک سے نکالا ہے, اور جہالت سے نکالا ہے, ایمان میں داخل کیا ہے, جنت داخل ہونے کے قابل بنایا, اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے میرے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کے. اور زہرا سلام اللہ علیہا کا حق بنتا ہے, واحد بیٹی ہیں, ان کا حق نہ کھایا جائے. پھر ابو بکر نے کہا لیا, تو یہ بڑا جہاد ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا. اگر امت دیکھ لے کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا یہاں پر فاروق بین الحق الباطل بنی ہے, حق کا ایسا میزان قائم کیا ہے کہ ابو بکر کو غاصب دکھا کر, ابو بکر کو چور دکھا کر, ابو بکر کو فتق کا ڈاکو دکھا کر انہوں نے یہ احسان کیا کہ یہ شخص تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا, خلیفہ ہونا تو دور کی بات ہے, مسلمین کا امام ہونا تو دور کی بات, یہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا, جیسا ایسا نمک حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا.
اب بولو جو بولنا ہے آپ نے. اچھا میری بات سنیں, اب دیکھیں میری بات سنیں, میں نے آپ سے جو سوال کیا, آپ میری بات سنیں, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ امت کے لیے گئی ہیں, ٹھیک ہے, بتانے کے لیے. مجھے بتائیں کہ یہ کسی امام کا قول ہے, سیدہ فاطمہ نے خود کہا, یا مولا علی شیر خدا نے, یہ بات کا صحیح سند ہے, آپ نے ثابت کرنا ہے, پہلی بات. اب دوسری بات, پہلی بات کا جواب لے لو, پہلی بات کا جواب لے لو, پہلی بات کا جواب. میری بات سنیں آگے, پہلی بات نہیں نہیں نہیں, پہلی بات کا جواب لے لو. میں نے بات نہیں کاٹی. او بھائی پہلی بات کا جواب لے لو. نہیں 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 نہیں, تم سائل ہو, میرا کام جواب دینا. پہلی بات کیا ہے, پہلی بات کا جواب لے لو. جب تم خود کہتے ہو کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو پتہ ہے کہ ابو بکر حق نہیں دے گا, ہمیں بھی معلوم ہے, آپ کو بھی معلوم ہے, تو پھر کیوں گئی؟ تو واضح ہے کس لیے گئی, تو واضح ہے جب حق نہیں ملنا والا تو کس لیے گئی؟ اس لیے گئی ہیں تاکہ پتہ چل جائے, یہ جہاد ہو جائے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, افضل الجہاد بلی اداء کلمۃ الحق امام امام جاہر, بہترین والا ترین افضل جہاد نہ بدر کا جہاد ہے, نہ خندق کا جہاد ہے, نہ حنین کا جہاد ہے. سب سے افضل جو جہاد ہے کلمہ حق ادا کرنا ظالم بادشاہ کے سامنے. تو بی بی سلام اللہ علیہ یہ جہاد کرنے گئی, یہ واضح ہے. اب حکم کرو. بھائی وہی کہہ رہا ہوں, مولا علی کی اجازت لے کے گئی کہ نہیں گئی؟ میں یہ جب مطہر ہیں تو لازمی بات ہے سلام اللہ علیہ کو اجازت دی ہے. تو بھائی کول پر کے صحیح سند سے ثابت کرے نا, یہ آپ کی بات کو حجت نہیں نا مانوں گا میں, عالم کی بات حجت نہیں ہوگی. ابھی آپ اچھی بات ہے. اس کے بعد مزید اس کے بعد ایک سوال مزید آپ کو حق دوں گا, اس کے بعد سوال کا آپ کا ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں کہ زہرا سلام اللہ علیہا امیر المؤمنین علیہ السلام کی اجازت سے گئی. مثلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز صبح پڑھتے تھے, صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں. جی ہمیشہ پڑھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ پیغمبر ہیں, معصوم ہیں. کیا صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مثلا یتیم کا مال نہیں کھاتے تھے؟ بھائی معلوم ہے کہ وہ یتیم کا مال نہیں کھاتے, کیوں نہیں کھاتے تھے؟ بھائی صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث نہیں, کوئی حدیث نہیں ہے, لیکن وہ پیغمبر ہیں, معصوم ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, تقویٰ ہے ان کی. تقویٰ اس بات کی دلیل ہے, ان کی عصمت اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی یتیم کا مال نہیں کھایا. تو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ان کے متعلق جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, یہ معصوم ہے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ مبارک چومتے تھے, کسی کا ہاتھ نہیں چوما, صرف زہرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ چوما ہے. ان کی عصمت, ان کی طہارت اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. شروع میں یہ آیت ہے کہ ثابت کریں کہ بخاری میں جو روایت ہے اس میں ادراج ہے. الحمدللہ رب العالمین, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. میں ان سے مطالبہ یہ کہتے ہیں سب احادیث کو دیکھنا پڑے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں, بخاری کے اتنے شراح ہیں, وہ کب سے 30ویں صدی سے بخاری کا شرح لکھنا شروع ہوا ہے اب تک. آپ ان کے شراح جو ہے اتنے, ان شراح میں سے ایک شرح کی شرح مجھے دکھائیں. ابن حجر اسقلانی ہے, عمدۃ القاری عینی کی ہے, ابن بطال کی شرح ہے, اتنے شروح لکھے گئے, ان میں سے دکھائیں کہ کسی نے کہا کہ اس حدیث میں ادراج ہے. اب آپ لوگ پھنس گئے اس حدیث میں اگر ادراج ہے, اس میں یہ تو بھی ہے کراہیت لمحضر عمر, کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو عمر کے چہرے سے نفرت تھی. اس میں یہ تو بھی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو راتوں رات دفن کیا تاکہ ابو بکر عمر کو پتہ نہ چلے, وہ بھی ادراج ہے. اس کے بعد ابو بکر جب آیا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے کیا کہا, خلافت ہمارا حق ہے, تو نے اس پہ قبضہ کیا, وہ بھی ادراج ہے, وہ بھی زہری کا قول ہے. ہاں یہ سب زہری کا قول ہے.